بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس فلسطین کی مہم پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور ہوئے تھے۔ انہوں نے نابلس، لد، امواس، بیت جبرین وغیرہ پر قبضہ کر کے سن 6 میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی اس مہم سے فارغ ہو کر ان سے مل گئے۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے کچھ دنوں کی مدافعت کے بعد مسالت پر آمادگی ظاہر کی اور اپنے اطمینان کے لیے یہ خواہش ظاہر کی کہ امیر المومنین خود یہاں آ کر اپنے ہاتھ سے معاہدہ لکھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی گئی۔ انہوں نے اکابر صحابہ سے مشورہ کر کے حضرت علی بن ابی طالب کو نائب مقرر کیا اور رجب 16 میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کا سفر۔ حضرت عمر بن خطاب کا یہ سفر نہایت سادگی سے ہوا۔ مقام جابیہ میں افسروں نے استقبال کیا اور دیر تک قیام کر کے بیت المقدس کا معاہدہ صلح ترتیب دیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، پھر عیسائیوں کے گرجا گھر کی سیر کی۔ نماز کا وقت ہوا تو عیسائیوں نے گرجا میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس خیال سے کہ آئندہ نسلیں اس کو حجت قرار دے کر مسیح معبودوں میں دست اندازی نہ کریں، باہر نکل کر نماز پڑھی۔ بیت المقدس سے واپسی کے وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ملک کا دورہ کیا، سرحدوں کا معائنہ کر کے ملک کی حفاظت کا انتظام کیا اور بخیر و خوبی مدینہ واپس تشریف لائے۔ متفرق معرکے اور فتوحات۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد بھی متفرق معرکہ پیش آئے۔ اہل جزیرہ کے مستردی اور ہرقل کی اعانت عیسائیوں نے دوبارہ حمص پر قبضہ کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ فلسطین کے ضلع میں کیساریہ نہایت آباد اور پر رونق شہر تھا۔ 13 میں عمر بن عاص نے اس پر چڑھائی کی۔ 18 تک متواتر حملوں کے باوجود فتح نہ ہو سکا اور آخر سن 18 کے آخر میں امیر معاویہ نے ایک یہودی کی مدد سے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور شہد پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ جزیرہ پر 16 میں عبداللہ بن غنم نے فوج کشی کی۔ تقریت کا 1 مہینہ تک محاصرہ رہا اور 24 دفعہ حملے ہوئے۔ آخر میں حسن تدبیر سے مسخر ہوا۔ باقی علاقوں کو ایاز بن غنیم نے فتح کیا۔ اسی طرح 16 میں مغیرہ بن شعبہ نے خوزستان پر حملہ کیا۔ 17 میں وہ معزول ہوئے اور ان کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشرا مقرر ہوئے۔ انہوں نے نئے سر و سامان سے حملہ کیا اور اہواز، مناظر، حوض زامز کی فتح کرتے ہوئے خوزستان کے صدر مقام شوستر کا رخ کیا۔ یہ نہایت مستحکم اور قلعہ بند مقام تھا، لیکن ایک شخص کی رہنمائی سے مسلمانوں نے تاخانہ کی راہ سے گھس کر اس کو مسخر کر لیا۔ یہاں کا سردار ہرمزان گرفتار ہو کر مدینہ بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوش ہوئے اور خاص مدینہ میں رہنے کی اجازت دی اور 2000 سالانہ مقرر کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔